بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گمسم اور اداس مت رہو، باہر آ جاؤ اور اپنی دنیا کو تلاش کرو۔ یہ جملہ ان دلوں کے لیے ہیں جو تھک گئے ہیں، جو اندر ہی اندر خود سے لڑ رہے ہیں، جو وقت، قسمت یا غم کے بوجھ تلے دب گئے ہیں۔ یہ جملہ گویا تمہارے کانوں میں آہستہ سے کہتا ہے، زندگی ختم نہیں ہوئی، بس تم نے اس سے منہ موڑ لیا ہے، باہر آ جاؤ، روشنی ابھی باقی ہے۔ اداسی انسان کا دشمن نہیں، لیکن قید بن جائے تو تباہ کر دیتی ہے۔ زندگی میں اداسی ایک فطری جذبہ ہے، یہ بتاتی ہے کہ تمہارا دل زندہ ہے، کہ تم احساس رکھتے ہو، محبت کر سکتے ہو، اور تمہارے اندر ابھی انسانیت باقی ہے۔ مگر جب اداسی احساس سے قیام بن جائے، یعنی تم اسی میں رہنے لگو، دنیا سے کٹ جاؤ، لوگوں سے چھپ جاؤ، خوشی سے منہ موڑ لو، تو وہ اداسی تمہارا جیل خانہ بن جاتی ہے۔ پھر تم آہستہ آہستہ اپنے اندر قید ہو جاتے ہو۔ نہ کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، نہ کوئی روشنی اندر آتی ہے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ تمہیں لگنے لگتا ہے کہ یہی زندگی ہے، حالانکہ یہ زندگی نہیں، زندگی کا سایہ ہے۔ باہر آؤ، کیونکہ دنیا تمہیں بلاتی ہے۔ یہ کائنات صرف ان کے لیے نہیں بنی جو مسکراتے رہتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی بنی ہے جو رو چکے ہیں، جو ٹوٹے ہیں مگر اب دوبارہ جڑنے کو تیار ہیں۔ جب یہ جملہ کہتا ہے باہر آ جاؤ، تو اس کا مطلب صرف گھر سے نکلنا نہیں، اس کا مطلب ہے اپنے اندر کے اندھیرے سے باہر آؤ، اپنی منفی سوچوں سے باہر نکلو، اپنے گزرے ہوئے ماضی سے آزاد ہو جاؤ، اپنے اندر قید احساس جرم، احساس ناکامی، احساس کمی کو پیچھے چھوڑ دو، کیونکہ جب تک تم اپنے اندر کے اندھیرے میں رہو گے، تمہیں کبھی روشنی دکھائی نہیں دے گی۔ دنیا بہت بڑی ہے اور تمہارا رب اس سے بھی بڑا ہے، بس ایک قدم بڑھاؤ، باقی فاصلہ اللہ خود طے کر دے گا۔ اپنی دنیا تلاش کرو، کیونکہ تمہاری بھی ایک جگہ ہے، یعنی وہ جگہ، وہ مقصد، وہ لوگ، وہ کام تلاش کرو جہاں تمہارا دل خوش ہو، جہاں تمہاری روح کو قرار ملے، جہاں تمہارا وجود معنی پائے۔ ہر انسان کے لیے دنیا میں ایک گوشہ ہے جہاں وہ فٹ بیٹھتا ہے، جہاں اس کی روح چمکتی ہے، مگر زیادہ تر لوگ وہ گوشہ تلاش ہی نہیں کرتے، کیونکہ وہ غم اور مایوسی میں پھنسے رہتے ہیں۔ تمہارے اندر بھی ایک خوبصورت دنیا ہے، بس تم نے اس کے دروازے بند کر رکھے ہیں۔ جس دن تم ہمت کر کے ایک دروازہ کھولو گے، روشنی اندر داخل ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب اداسی آتی ہے تو زندگی رک گئی، حالانکہ حقیقت اس کی برعکس ہے۔ اداسی اکثر وہ لمحہ ہوتی ہے جب زندگی تمہیں بدلنے پر مجبور کرتی ہے۔ اداسی تمہیں بتاتی ہے جو تم اب تک کر رہے تھے وہ تمہاری روح کو سکون نہیں دے رہا، اب کچھ نیا کرو، نیا سوچو، نیا جیو۔ یہ تمہیں گرا کر یہ موقع دیتی ہے کہ تم خود کو نئے طریقے سے اٹھاؤ، جیسے بارش زمین کو نرم کر کے بیج اگاتی ہے، ویسے ہی اداسی تمہارے دل کو نرم کر کے نئے احساسات کے بیج اگاتی ہے۔ گمسم رہنا اپنی روح سے فاصلہ رکھنا ہے۔ جب انسان گمسم ہو جاتا ہے تو وہ دراصل اپنے آپ سے دور چلا جاتا ہے، اس کا دل بولنا چھوڑ دیتا ہے، روح خاموش ہو جاتی ہے، وہ دوسروں کی بات سنتا ہے مگر سمجھتا نہیں۔
وہ دیکھتا ہے مگر محسوس نہیں کرتا۔ یہ حالت عارضی نہیں، خطرناک ہے، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ تمہاری شناخت کو مٹا دیتی ہے اور تم خود سے بیگانہ ہو جاتے ہو۔ اسی لیے کہا گیا، گم سم مت رہو، یعنی اپنے اندر کی خاموشی کو توڑو، اپنے دل سے بات کرو، اللہ سے بات کرو، دنیا سے نہیں، خود سے جڑو۔ تم دیکھو، سورج ہر صبح طلوع ہوتا ہے، چاہے کل کتنی ہی تاریک رات ہو۔ پھول ہر بہار میں کھلتے ہیں، چاہے سردی نے انہیں سویا رکھا ہو۔ دریا پھر ابھرتے ہیں، چاہے وہ برف میں جم گئے ہو۔ پھر تم کیوں رک گئے ہو؟ تم کیوں اداسی کے موسم میں ہی ہمیشہ رہنا چاہتے ہو؟ تم بھی سورج کی طرح اٹھ سکتے ہو، پھولوں کی طرح دوبارہ کھل سکتے ہو۔ تمہارا دل بھی بہار دیکھ سکتا ہے، بس تمہیں حرکت میں آنا ہے۔ زندگی ٹھہری ہوئی چیز نہیں، یہ بہتا ہوا دریا ہے، جو رک گیا وہ بوسیدہ ہو گیا۔ اپنی دنیا تلاش کرنا خود کو تلاش کرنا ہے۔ اصل میں اپنی دنیا تلاش کرو کا مطلب ہے اپنے مقصد کو پہچانو، وہ چیز ڈھونڈو جو تمہارے دل کو جوڑ دے۔ شاید وہ عبادت ہو، شاید وہ مخلوق کی خدمت ہو، شاید وہ کوئی فن ہو، شاید وہ علم ہو، شاید وہ کوئی انسان ہو، یا شاید خود اللہ کی قربت ہو۔ جو بھی تمہیں زندگی کا مطلب دے وہی تمہاری دنیا ہے، اور جب تم اسے پا لیتے ہو تو تمہاری اداسی خود بخود ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ تمہاری روح اپنا گھر پا لیتی ہے۔ آخر میں ایک بات سمجھیں، اداسی ایک لمحہ ہے، زندگی ایک سفر ہے۔ غم کو تھوڑی دیر محسوس کرو، پھر اس سے سیکھو اور آگے بڑھ جاؤ۔ خدا نے تمہیں رونے کے لیے نہیں، چمکنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ ہر دل کو درد دیتا ہے تاکہ وہ نرمی سیکھے، اور ہر آنکھ سے آنسو بہاتا ہے تاکہ وہ بینائی پائے۔ تمہارا کام ہے اٹھنا، نہ کہ بیٹھ کر غم گننا۔ لہذا گمسم اور اداس مت رہو، باہر آ جاؤ، اپنے دل کی قید سے، اپنے خوف سے، اپنے ماضی سے، اور اپنی دنیا تلاش کرو، کیونکہ وہ دنیا تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور شاید تمہارے اٹھنے سے کسی اور کی دنیا بھی روشن ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں، صبر والے کانوں سے سنو، ہمدرد آنکھوں سے دیکھو، محبت والی زبان سے بولو۔ یہ جملہ دراصل انسانیت، اخلاق اور روحانیت کا نچوڑ ہے۔ یہ محض ایک نصیحت نہیں، بلکہ ایک ایسا طرز زندگی ہے جو اگر انسان اپنا لے تو اس کی ذات بھی سنور جاتی ہے اور اس کے ارد گرد کی دنیا بھی بدل جاتی ہے۔ یہ جملہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کا اصل حسن اس کے چہرے میں نہیں، بلکہ اس کے طرز عمل میں ہوتا ہے، کہ وہ کیسے سنتا ہے، کیسے دیکھتا ہے اور کیسے بولتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں اگر پاکیزہ ہو جائیں تو انسان کا باطن نور سے بھر جاتا ہے۔ آئیے اس جملے کو گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ صبر والے کانوں سے سنو، یعنی ہر آواز کو برداشت کے ساتھ سنو۔ ہم میں سے اکثر لوگ جلد باز کانوں سے سنتے ہیں، صبر والے کانوں سے نہیں، یعنی ہم بات ختم ہونے سے پہلے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ہم کسی کی بات میں نیت نہیں دیکھتے، صرف الفاظ دیکھتے ہیں، اور جب انسان الفاظ پر رک جائے نیت کھو دیتا ہے۔ صبر والے کان وہ ہیں جو سنتے ہیں خاموشی سے، وسعت دل کے ساتھ۔ وہ کسی کی سخت بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہر سخت لہجہ کسی دکھ، کسی خوف یا کسی تھکن کا نتیجہ ہوتا ہے۔ صبر والے کان وہ ہیں جو غصے میں کہی بات کو غصے کی حالت سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس نے مجھے کیوں کہا، بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ خود اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔
ایسے کان روحانی ہوتے ہیں، وہ صرف سننے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے بنے ہوتے ہیں۔ اور جو شخص صبر سے سنتا ہے وہ کبھی نادان فیصلہ نہیں کرتا، وہ انسانوں کو معاف کرنا سیکھ لیتا ہے۔ صبر والے کان صرف آواز نہیں سنتے، دل کی کہانی سنتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے زخم بھر دیتے ہیں، صرف ایک خاموشی سے، صرف ایک سنجیدہ سننے سے۔ ہمدرد آنکھوں سے دیکھو، یعنی دوسروں کو ترس نہیں، احساس سے دیکھو۔ یہ دنیا ظاہری آنکھوں سے بھری ہوئی ہے، مگر ہمدرد آنکھیں بہت کم ہیں۔ ہمدرد آنکھ وہ ہوتی ہیں جو صرف دیکھتی نہیں بلکہ محسوس کرتی ہیں۔ جب وہ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھتی ہیں تو یہ بھی پہچان لیتی ہے کہ یہ مسکراہٹ دل سے ہے یا دکھ کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ ہمدرد آنکھ وہ ہے جو بھوکے کو روٹی نہیں عزت دیتی ہے، جو گناہ گار کو طعنہ نہیں دیتی دعا دیتی ہے، جو گری ہوئی روح کو دھتکارتی نہیں سنبھال لیتی ہے۔ ہمدرد آنکھ کبھی جج نہیں کرتی، وہ ہمیشہ سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ انسان نے کیا کیا، بلکہ یہ دیکھتی ہے کہ اس نے کیوں کیا۔ اور جو شخص ہمدرد آنکھوں سے دیکھنے لگے اس کے اندر غرور ختم ہو جاتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ سب انسان ایک جیسے ہیں، بس کسی کا امتحان ظاہر ہے، کسی کا باطن میں۔ ایسی آنکھیں رحمت بن جاتی ہیں، وہ جہاں پڑتی ہیں وہاں دل نرم ہو جاتے ہیں۔ یہی آنکھیں ہیں جو انسان کو ولی کے مقام تک لے جاتی ہیں، کیونکہ ہمدردی انسان کو خدا کے قریب کر دیتی ہے۔ محبت والی زبان سے بولو، یعنی ایسا بولو جو دل کو سکون دے۔ زبان انسان کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے، یہ زخم بھی دے سکتے ہیں اور شفا بھی۔ اسی زبان سے رشتے بنتے ہیں، اسی زبان سے ٹوٹتے بھی ہیں۔ محبت والی زبان وہ ہے جو کسی کی عزت کو نہیں چکتی، کسی کے دل کو نہیں کاٹتی۔ وہ نرم ہے لیکن کمزور نہیں، وہ سچی ہے مگر شائستگی کے ساتھ۔ محبت والی زبان وہ ہے جو کسی کے دکھ میں اللہ بہتر کرے کہہ دیتی ہے، جو کسی کے گناہ پر اللہ ہدایت دے کہتی ہے، جو کسی کی کامیابی پر اللہ اور دے کہہ کر دل سے خوش ہو جاتی ہے۔ ایسی زبان کے الفاظ میں تاثیر ہوتی ہے، کیونکہ محبت سے نکلے ہوئے لفظ روح تک پہنچتے ہیں، اور جو زبان محبت سے بگڑ جائے وہ پھر بھی کسی کو برباد نہیں کرتی، وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ یہی زبان انبیاء کی تھی، یہی زبان اولیاء کی تھی۔ وہ بولتے کم تھے مگر ہر لفظ دلوں کو بدل دیتا تھا۔ یہ تینوں باتیں اگر کسی ایک کے اندر جمع ہو جائیں، صبر سے سننا، ہمدردی سے دیکھنا، محبت سے بولنا، تو سمجھ لو کہ وہ انسان نور بن گیا۔ ایسا انسان نہ کسی کو دکھ دیتا ہے، نہ کسی سے بدلہ لیتا ہے، نہ کسی پر حکم چلاتا ہے، وہ ہر حال میں خیر بانٹتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ دنیا ایک عارضی امتحان ہے، اور امتحان میں اچھے اخلاق ہی اصل کامیابی ہے۔ سوچیں، اگر سب لوگ ایسے بن جائیں تو، اگر ہم سب صبر سے سننے لگیں تو جھگڑے ختم ہو جائیں، اگر ہم سب ہمدردی سے دیکھنے لگیں تو نفرتیں مٹ جائیں، اور اگر ہم سب محبت سے بولنے لگیں تو یہ دنیا جنت کا عکس بن جائے۔ مگر افسوس، آج کے انسان کے کان غصے سے بھرے ہیں، آنکھیں حسد سے بھری ہیں اور زبان زہر سے۔ اسی لیے دلوں میں سکون نہیں، رشتوں میں خوشبو نہیں، اور عبادتوں میں لذت نہیں۔ اگر تم واقعی اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو اپنی عبادت بڑھانے سے پہلے اپنے اخلاق نرم کرو، کیونکہ عبادت تمہیں جنت دے سکتی ہے، لیکن نرمی، صبر، ہمدردی اور محبت تمہیں اللہ کا قرب دے دیتی ہے۔ یاد رکھیں، تمہارا حسن تمہارے الفاظ میں ہے، تمہاری عظمت تمہارے صبر میں ہے، اور تمہارا ایمان تمہاری ہمدردی میں ہے۔ لہذا صبر والے کانوں سے سنو، ہمدرد آنکھوں سے دیکھو، اور محبت والی زبان سے بولو۔ تب تم دیکھو گے دنیا بدلنے سے پہلے
تم خود بدل جاؤ گے اور تمہارے ارد گرد کی دنیا اپنے آپ خوبصورت ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے تاکہ تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ یہ جملہ روح کی گہرائیوں کو چھو جانے والا جملہ ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے کبھی اپنے دل کے اندر وہ خاموش زخم محسوس کیا ہو جس کا علاج دنیا میں کہیں نہیں ملتا سوائے اللہ کے قرب کے۔ یہ بات بظاہر سادہ لگتی ہے مگر اس میں روحانی حکمت کے سمندر چھپے ہیں، کیونکہ یہ صرف درد کی تعریف نہیں بلکہ انسان اور خدا کے درمیان رابطے کی اصل کہانی ہے۔ جب انسان خوش ہوتا ہے، جب اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، جب ہر خواہش پوری ہو رہی ہوتی ہے، تب وہ عموماً غفلت میں رہتا ہے، دل دنیا کے شور میں الجھ جاتا ہے، روح خاموش ہو جاتی ہے اور انسان یہ بھول جاتا ہے کہ وہ مخلوق ہے، خالق نہیں۔ مگر جب درد آتا ہے تو انسان کے اندر کچھ جاگتا ہے، ایک خلا محسوس ہوتا ہے، ایک سوال اٹھتا ہے، میں کیوں ٹوٹا؟ میں کیوں اکیلا ہوں؟ اور یہی سوال انسان کو خالق کے دروازے تک لے جاتا ہے۔ درد وہ دستک ہے جو اللہ بندے کے دل پر دیتا ہے تاکہ وہ جاگ جائے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں لاپرواہی ختم ہوتی ہے اور وابستگی شروع ہوتی ہے۔ درد دراصل روح کی بیداری ہے۔ درد دنیا کی دولت سے بہتر کیوں ہے؟ دولت انسان کو خود پر بھروسہ سکھاتی ہے، درد انسان کو اللہ پر بھروسہ سکھاتا ہے۔ دولت انسان کو اکڑ دیتی ہے، درد انسان کو جھکا دیتا ہے۔ دولت دلوں میں فاصلہ بڑھاتی ہے، درد دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ دولت کے وقت انسان کہتا ہے میں نے کیا، درد کے وقت انسان کہتا ہے اللہ نے بہتر جانا۔ دولت انسان کو محفلوں میں لے جاتی ہے، درد انسان کو سجدے میں لے جاتا ہے، اور وہ سجدہ جو درد میں ہوتا ہے وہ سجدہ قبولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ، صوفیاء اور عارفین کہا کرتے تھے اللہ اگر ہمیں دنیا دے دے اور درد چھین لے تو ہم محروم ہو جائیں گے، اگر اللہ ہمیں درد دے دے اور دنیا چھین لے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ کیونکہ دولت سے انسان کا چہرہ چمکتا ہے مگر درد سے روح روشن ہوتی ہے۔ درد تنہائی میں اللہ سے ملاقات کا بہانہ ہے۔ انسان جب تنہا ہوتا ہے، جب کوئی سمجھنے والا نہیں ہوتا، جب بات دل میں دب جاتی ہے اور آنکھوں سے بہہ نکلتی ہے، وہی لمحہ سب سے قیمتی لمحہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ لمحہ صرف تم اور تمہارے رب کے درمیان ہوتا ہے، نہ کوئی تماشائی، نہ کوئی ریاکاری، صرف ایک زخمی دل جو اپنے خالق سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کو اپنے بندے کی یہی حالت سب سے زیادہ پسند ہے۔ وہ فرماتا ہے میں ان کے دل کے قریب ہوں جو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ مجھے پکارتے ہیں۔ جب بندہ خوشی میں کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ مسکراتا ہے، لیکن جب بندہ روتے ہوئے کہتا ہے اللہ تو میرے ساتھ ہے نا، تو اللہ جواب دیتا ہے میں ہمیشہ سے تیرے ساتھ تھا، بس تو مجھے بھول گیا تھا۔ درد ایک پاکیزہ رشتہ ہے خالق اور مخلوق کے درمیان۔ یہ درد اللہ کی ناراضی نہیں بلکہ اس کی توجہ ہے۔ اللہ کبھی ان دلوں کو توڑتا نہیں جو اس سے دور ہیں، وہ ان دلوں کو توڑتا ہے جنہیں وہ اپنا بنانا چاہتا ہے۔ وہ دکھ دیتا ہے تاکہ تم دنیا سے ہٹ کر اس کی طرف آؤ، وہ تمہاری امیدیں توڑتا ہے تاکہ تم صرف اس سے امید رکھو، وہ تمہیں تنہا کرتا ہے تاکہ تمہارا دل صرف اس کا ہو جائے۔ اسی لیے صوفیاء کہتے ہیں جب اللہ کسی کو چاہتا ہے تو اسے رلائے بغیر چھوڑتا نہیں، کیونکہ ہر آنسو، ہر درد، ہر زخم در حقیقت اس کے رحم کا دروازہ ہے۔
دولت تمہیں دنیا کے قریب کرتی ہے، درد تمہیں خدا کے قریب کرتا ہے۔ دنیا کی دولت انسان کے ہاتھوں میں آتی ہے، مگر اللہ کا قرب دل کے اندر آتا ہے، اور یہ دل صرف اس وقت تیار ہوتا ہے جب وہ نرمی، عاجزی اور ٹوٹ پھوٹ سے گزرتا ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ نے کہا، دل کو خدا کا گھر بناؤ، مگر یاد رکھو خدا صرف ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہے، کیونکہ جب دل نرم ہوتا ہے تو غرور، لالچ اور نفس سب مٹ جاتے ہیں، اور وہی لمحہ ہوتا ہے جب انسان واقعی اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ درد تمہیں وہ سکھاتا ہے جو کتابیں نہیں سکھا سکتی۔ درد تمہیں صبر سکھاتا ہے، درد تمہیں شکر سکھاتا ہے، درد تمہیں خاموشی کی عبادت سکھاتا ہے، درد تمہیں رابطے کی لذت سکھاتا ہے۔ جب کوئی نہیں سمجھتا تو تم سیکھتے ہو کہ اللہ کافی ہے۔ جب کوئی سہارا نہیں دیتا تو تم جان لیتے ہو کہ وہی سہارا ہے۔ جب دنیا چھن جاتی ہے تو تم سمجھ لیتے ہو کہ یہ دنیا کبھی میری تھی ہی نہیں۔ یہی درد تمہیں بصیرت دیتا ہے، یہی درد تمہیں انکساری دیتا ہے، اور یہی درد تمہیں اللہ کے حضور جھکنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر تم پر کبھی کوئی درد آیا، کوئی دکھ، کوئی تنہائی، تو یہ جان لو اللہ تمہیں اپنی خاص توجہ دے رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو، اس سے مانگو، اس کے قریب آؤ، کیونکہ اگر تمہارے پاس صرف دولت ہو تو تم امیر ہو، لیکن اگر تمہارے پاس درد ہو تو تم چن لیے گئے ہو۔ درد تمہیں توڑنے نہیں آتا، درد تمہیں خدا سے جوڑنے آتا ہے۔ دنیا کی دولت تمہیں آرام دے سکتی ہے، مگر درد تمہیں ایمان دیتا ہے۔ دنیا تمہیں لوگوں کے قریب کرتی ہے، مگر درد تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے، اور جو اللہ کے قریب ہو گیا اسے پھر کسی دولت، کسی آسائش، کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ سو جب کبھی دل ٹوٹے تو سمجھ لو یہ تمہارے رب کا بلاوا ہے، اس کی طرف پلٹ جاؤ۔ وہ تمہیں درد دیتا ہے تاکہ تم اس کے درد سے خالی نہ جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں، اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور اگے گا۔ یہ جملہ ایک سادہ مگر کائناتی قانون بیان کرتا ہے۔ یہ جملہ صرف اخلاقی نصیحت نہیں، بلکہ زندگی، وقت اور انجام کا آئینہ ہے۔ یہ ہمیں وہ سچ بتاتا ہے جو اکثر انسان بھول جاتا ہے، کہ وقت سب کچھ بے نقاب کر دیتا ہے، نیتیں، اعمال اور دل کے راز تک۔ جب انسان کوئی برا عمل کرتا ہے، چاہے وہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو، کسی کی دل آزاری ہو، کسی جھوٹ یا مکاری پر مبنی فیصلہ ہو، تو اس وقت وہ عمل شاید چھپ جائے، لوگ نہ دیکھیں، دنیا خاموش رہے، اور ضمیر کو بھی وقتی طور پر بہلایا جا سکے۔ مگر یاد رکھیں، کائنات کا نظام اندھا نہیں ہے۔ یہ زمین، یہ ہوا، یہ وقت سب دیکھتے ہیں۔ ہر نیت کا بیج زمین وقت میں بویا جاتا ہے، اور جو کچھ بویا جاتا ہے وہ ضرور اگتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ اسے دیکھ لے گا۔ یہ کوئی شاعرانہ جملہ نہیں ہے، بلکہ قانون الہی ہے جو ہر انسان کی زندگی پر نافذ ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ راز ہمیشہ راز نہیں رہتا۔ انسان سمجھتا ہے کہ اگر اس نے کوئی گناہ، کوئی بدی، کوئی دھوکہ چھپا لیا تو وہ ختم ہو گیا، لیکن دراصل ایسا نہیں ہوتا۔ راز چھپ سکتا ہے، مگر ضمیر چھپنے نہیں دیتا۔ دل کی گہرائی میں ایک روشنی ہمیشہ باقی رہتی ہے، جو وقتاً فوقتاً انسان کو یاد دلاتی ہے کہ کچھ غلط ہوا ہے۔ پھر وقت آتا ہے جب یا تو وہ راز دنیا کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، یا انسان خود اپنی ضمیر کی آگ میں جلنے لگتا ہے۔ یہ ظاہر ہونا صرف زبان یا انکشاف سے نہیں، کبھی چہرے کے سکون سے،
کبھی آنکھوں کی بے چینی سے، کبھی دل کی بے نوریت سے یہ راز کھل جاتا ہے۔ دنیا شاید نہ سمجھے، مگر انسان خود جانتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا سچ چھپا ہے، اور یہی سب سے بڑی سزا ہے۔ جب انسان اپنے ہی دل سے شرمندہ ہو جائے، بدی کا بیج بویا جائے تو وہ شعلہ بن کر لوٹتا ہے۔ یہ کائنات دیتا ہے وہی جو تم دیتے ہو۔ یہ ایک دائرہ ہے، جو کچھ تم پھینکتے ہو، چاہے وہ نیکی ہو یا بدی، یہ واپس تمہارے پاس آتی ہے۔ اگر تم نے کسی کو رلایا تو وقت تمہیں اس رونے کا درد دکھائے گا۔ اگر تم نے کسی کو دھوکہ دیا تو دنیا تمہیں اس دھوکے کا ذائقہ چکھائے گی۔ اگر تم نے کسی کے دل کو زخمی کیا تو تمہارے دل کو بھی کبھی وہی زخم محسوس ہوگا۔ یہ انتقام نہیں، یہ انصاف کا نظام ہے جو اللہ نے خود مقرر کیا ہے۔ اللہ کی عدالت خاموش ہے، لیکن غلطی کبھی معاف نہیں ہوتی جب تک توبہ نہ ہو۔ اسی لیے کہا گیا، بدی کا بیج مت بو، کیونکہ وہ زمین کے نیچے نہیں مرتا، بلکہ وقت کے ساتھ اگتا ہے، پھولتا ہے، اور آخر کار تمہارے سامنے آ جاتا ہے۔ نیکی اور بدی دونوں فصلیں وقت میں پک کر سامنے آتی ہیں۔ وقت ایک زرخیز زمین کی طرح ہے، تم جو کچھ اس میں بوتے ہو وہ تمہارے نصیب کی فصل بن کر واپس آتا ہے۔ اگر تم نے رحم، محبت، سچائی اور خیر کا بیج بویا تو یہ زمین تمہیں پھول، سکون اور عزت لوٹا دے گی، اور اگر تم نے حسد، نفرت، جھوٹ یا ظلم کا بیج بویا تو وقت تمہیں کانٹے، ندامت اور ذلت کے پھل دے گا۔ یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم کیا بو رہے ہو۔ یاد رکھو، زمین انصاف کرتی ہے، وقت گواہی دیتا ہے، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے۔ بدی چھپتی نہیں بلکہ بڑھتی ہے۔ بدی ایک زہر کی طرح ہے، اگر تم اسے چھپاؤ گے تو وہ تمہارے اندر پھیل جائے گی۔ شروع میں لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، مگر رفتہ رفتہ دل سخت ہونے لگتا ہے، رحم ختم ہونے لگتا ہے، اور انسان ایک ٹھنڈی، بے احساس روح بن جاتا ہے۔ بدی انسان کی معصومیت چھین لیتی ہے، اور پھر وہی انسان جو کبھی نرم تھا خود اپنی زندگی کا دشمن بن جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے، گناہ دل کو اندھا کر دیتا ہے، اور جب دل اندھا ہو جائے تو روشنی کہیں نہیں رہتی۔ سچائی کا راز روشنی کی طرح ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے بدی چھپ نہیں سکتی، ویسے ہی نیکی بھی ضائع نہیں جاتی۔ اگر تم نے کسی کے ساتھ خلوص کیا، چاہے کسی نے نہ دیکھا ہو، اللہ نے دیکھا ہے، اور وہ نیکی بھی کبھی نہ کبھی ظاہر ہوگی، کسی کی دعا میں، کسی کے دل کی نرمی میں، یا تمہاری زندگی کی آسانی میں۔ کبھی کبھی لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ بندہ اتنا خوش کیوں ہے، اتنا سکون میں کیوں ہے۔ در حقیقت وہ سکون کسی نیکی کا پھل ہوتا ہے جو برسوں پہلے کسی نے بویا تھا۔ اے انسان، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری زندگی سکون میں گزرے تو اپنے اعمال کے بیج درست رکھ، اپنے دل میں بدی نہ پال، کسی کے خلاف زہر نہ رکھ، کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کا حق نہ کھا، کیونکہ بدی وقتی فائدہ دیتی ہے مگر ہمیشہ کے نقصان کا سبب بنتی ہے، اور نیکی کبھی وقتی نقصان دیتی ہے مگر ہمیشہ کے سکون کا باعث بنتی ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی عمل گم نہیں ہوتا، ہر مسکراہٹ، ہر آنسو، ہر نیت، سب لکھا جا رہا ہے، اور وقت وہی ہے جو سب راز کھول دیتا ہے۔ لہٰذا اگر تم نے غلطی کی ہے تو توبہ کرو، اگر تم نے کسی کو دکھ دیا ہے تو معافی مانگو، اگر تم نے بدی کا بیج بویا ہے تو اسے خیر کے پانی سے دھو دو، کیونکہ ایک دن وہ وقت آئے گا جب ہر راز ظاہر ہوگا اور ہر انسان اپنی ہی فصل کاٹ رہا ہوگا۔ سو اے انسان، بدی کا بیج نہ بو، کیونکہ زمین کے نیچے کچھ بھی ہمیشہ کے لیے دفن نہیں رہتا۔ وقت سب کچھ واپس لاتا ہے، اچھا بھی، برا بھی۔